إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم نے یہ ایک سیریز بنائی ہے جس میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ مرزا علی انجینئر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کون کون سی احادیثوں کا وہ رد کرتا ہے، اور وہ کس طرح ایسی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثیں جنہیں وہ عوام الناس سے چھپاتا ہے۔ پیارے دوستو، امام بخاری اور امام مسلم امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت تھے۔ انہوں نے صحیح احادیثوں کا مجموعہ تلاش کیا، انہیں اکٹھا کیا تاکہ امت جو ہے وہ تفرقے سے نکل آئے، اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ضعیف اور جھوٹی اور من گڑھ حدیثیں منافقین گڑا کرتے تھے، ان کا محاسبہ کیا جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی ایک کوشش تھی، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ مجموعہ احادیث جو ہیں یہ بالکل صحیح ہیں۔ دوسری طرف جو مرزا علی انجینئر جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ماننے والا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہم اس ویڈیو سیریز میں ایک ایک حدیث آپ کو درجنوں ایسی حدیثیں دکھائیں گے جس میں مرزا علی انجینئر بہت ہی منافقانہ طریقے سے ان احادیث کا رد کرتا ہے اور انہیں عوام سے چھپاتا بھی ہے۔ اور ان صحیح احادیث کے مقابلے میں ایسی احادیثیں جو ضعیف ہیں، جو من گڑھ ہیں، جو صحیح سطح میں بھی نہیں ہیں، جو مصنف ابن شیبہ یا اس طرح کی کتابوں میں ہیں، وہ عوام الناس میں ان کو لے کے آتا ہے تاکہ جس فتنے کا سد باب امام بخاری و مسلم نے کیا، جس فتنے کو انہوں نے ختم کیا، اس فتنے کو نئے سرے سے اٹھایا جائے، اس فتنے کو نئے سرے سے عوام میں پھیلایا جائے۔ یہ مرزا علی انجینئر کا ایک مشن ہے، ایک ایجنڈا ہے جسے ہم انشاءاللہ اس سیریز میں بے نقاب کریں گے۔ ایک ویڈیو میں مرزا علی انجینئر یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں صحیح حدیث دکھائیں، ہم آپ کے اسٹوڈنٹ بنیں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس سیریز میں مرزا علی انجینئر کو اس طرح کی چیزیں دکھائیں گے، صحیح حدیثیں دکھائیں گے، اور اچھا گمان رکھیں گے کہ وہ اپنی اصلاح کرے گا، اپنی توبہ کرے گا۔ اسی طرح مرزا علی انجینئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک جو اس کی اندھی پیروی کرتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں، اور دوسرے جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ حقیقی طور پہ دلیل کو فالو کرنے والے ہیں، وہ ایویڈنس کو دیکھنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سیریز ان کے لیے بالکل ایک فائدہ مند ہوگی اور انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ محترم بھائیو، ضعیف حدیث وہ ہوتی ہیں جن احادیث پہ شک ہو، اس وجہ سے شک ہو کہ اس کو راوی جو ہے، اس کا ایک راوی وہ اس کا اگر حافظہ کمزور ہے یا اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یا وہ قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں ٹکرائے، تو ایسی احادیث کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے، اور ضعیف حدیث میں شک ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پہ آپ کو شک ہو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے، نہیں تو آپ حرام چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ محترم بھائیوں، مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے بنے ہیں اس کی وجہ ضعیف حدیثوں کے پیچھے پڑنا ہے، اور جو منافقین ہیں، جو مشکوک لوگ ہیں، وہ لاجیکلی ہمیشہ صحیح حدیث کو چھوڑ کر مشکوک چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ایسی حدیثوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن پہ ڈاؤٹ ہے، جن پہ شک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ مشکوک چیزیں جس پہ شک کو اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی نہیں مانتے، اور یہ اس طرح منافقین جو ہیں معاشرے میں ایک گمراہی اور ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کردار مرزا علی انجینئر کا بھی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو سیریز میں جو ہم سب سے پہلے مسئلہ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 3671 3671، اس حدیث صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
دوستو یہی سوال جب مرزا علی انجینئر سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے، تو مرزا علی انجینئر کہتا ہے کہ اہل بیت کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے صحابہ کے ساتھ، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت میں ہیں ان کا آپ مقابلہ ہی نہ کریں، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ وہ بہت مرتبے میں اونچے ہیں۔ یہ مرزا علی انجینئر کا کہنے کا مقصد تھا، جبکہ اگر آپ غور کریں اسی حدیث میں 3671 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اہل بیت ہیں، یہاں سے کمپیریزن جو ہے وہ کیا گیا، اور وہ بھی حضرت علی نے کیا جو کہ خلفاء راشدین میں سے ہیں اور ہدایت یافتہ صحابہ میں سے ہیں۔ تو مرزا علی انجینئر کون ہوتا ہے جو یہ کہنے والا کہ اہل بیت کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، جب اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر کو اور حضرت عثمان غنی کو کمپیئر کیا گیا، تو اہل بیت کا کمپیریزن کیوں نہیں کیا جا سکتا صحابہ کے ساتھ؟ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عقیدہ کہ سب سے افضل نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ عقیدہ وہ اپنے بیٹے، اپنے خون حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہے ہیں، اور جب عقیدہ سمجھانا ہو تو اس میں عاجزی نہیں کی جا سکتی، اس میں سچ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کرام کا سردار ہوں، یعنی کہ میں سب سے افضل ہوں، اور اس بات پر میں فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سمجھانے کے لیے اس طرح حدیث پیش کی، طرح اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واقعی سب سے افضل ہوتے تو وہ عقیدہ نہ چھپاتے، اور وہ برملا اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنیفہ کو بتاتے کہ سب سے افضل کون ہے، اور ساتھ وہ فرماتے کہ میں اس بات پر تکبر یا فخر نہیں کرتا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرزا علی انجینئر صحیح بخاری کا رد کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث چونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ اس انڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو، ان کی حدیث کو ریجیکٹ کر رہا ہے، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت علی کا ماننے والا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں، وہ ان کا بھی انکاری ہے۔